بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ تلاوت کردہ آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو قوم فرعون کی مثال دی اور سمجھایا گیا کہ کتنے انعام ہم نے اس قوم پر کیے، باوجود اس کے جب وہ باز نہ آئے تو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ لیکن تم ہو کہ تم باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب پھر روئے سخن مشرکین مکہ کی طرف کیا اور کہا ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے ہمارے لیے مگر موتتنا الاولی، پہلی موت، یہ موت جو ہم نے مرنا ہے، بس یہ موت ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی پھر اٹھائے گا نہیں، کوئی پھر زندہ نہیں کرے گا، کوئی حشر نہیں ہوگا، کوئی جمع نہیں کرے گا، بس یہ موت ہی آخری چیز ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وما نحن بمنشرین، اور نہ ہی ہمیں دوبارہ جمع کیا جائے گا، نہ ہی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کچھ نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، یہ مشرکین مکہ یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے وہ کیا تھا؟ سرکار سے آ کر کہتے فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لائیں، اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو ہمارے سامنے ہمارے جو پچھلے مر گئے ہیں ان کو ذرا زندہ کر کے دکھائیں، ان کو لے آئیں۔ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اگر آج تک ہمارے باپ دادا زندہ ہو کے نہیں آئے تو پھر ہم نے بھی کوئی نہیں ہونا۔ یہ اعتراض وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کرتے، بھلا ہمارے باپ داداؤں کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں اہم خیرن، اے لوگوں ذرا یہ سوچو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں ام قوم تبع، یا تبا بادشاہ کی قوم بہتر تھی، طاقت والی تھی، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے گزر چکے۔ مثال دے کے اللہ کریم سمجھاتے، قوم تبا بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرموت کے فرما روا کا لقب تبا تھا۔ حضرموت بہت بڑا علاقہ تھا، یہ علاقہ اس وقت آبپاشی کے ترقی یافتہ نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا، یہاں کے لوگ متمول اور خوشحال تھے، یہاں کے سلاطین کے خزانے سونے چاندی اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، ان کی شوکت و سطوت کے باعث ان کے ہم عصر سلاطین اور بادشاہ پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا اور وہ بھی تن کے کھڑے ہوئے قدرت کے خلاف، تو رب کریم نے ان کو بھی یوں مسل دیا جیسے مکھی کو ختم کرتے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کیا تم قوم تبع سے بھی تگڑے ہو کہ تم اللہ کے مخالف کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا تم نے وہ کہانیاں پچھلی پڑھی ہوئی نہیں؟ کیا تمہارے باپ دادا نے تمہیں پچھلے بادشاہوں کے اور پچھلی قوموں کے قصے نہیں سنائے؟ کوئی کون سی قوم ہے جس نے اللہ کے خلاف جمع ہو کر اس کا مقابلہ کر لیا؟ تو اگر تمہارے وڈیرے نہیں کر سکے تو تم کون ہو جو تم اللہ کا مقابلہ اور میرے حبیب کا مقابلہ کرو گے؟
والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزر چکے، اہلکناہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سارے مجرم تھے، ایک بھی مجرم نہیں بچا، سارے اپنے اپنے وقت پر عذاب کا شکار ہوئے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو لاعبین، کھیل تماشا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس دنیا کو کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم بس ڈھول ڈنگروں کی طرح پھر کے دنیا سے چلے جاؤ، کوئی مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا، اس لیے تمہیں بھیجا ہے کہ تم میری بندگی کرو۔ یہ سارے انعامات، یہ دنیا کے سارے لوازمات، یہ تمہیں میں نے عطا کیے ہیں کہ تم ان میں رہ کر ان کے نہ ہو جاؤ بلکہ اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ کہا نا کہ سب جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، سب جہاں تیرے لیے، سارا جہان اللہ نے تیرے لیے بنا، تو اس کے لیے نہیں ہے، تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے ان جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں۔ تو اتنی خوبصورت شکل و صورت ہو، اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیے ہوئے ہوں، جی اتنا خوبصورت وجود اور بندہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ 5 ٹائم اسے سجدہ کر لے، اس سے بڑی پھر اس کے لیے بدبختی کیا ہے۔ آج ہم بھی اس کا شکار ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دن رات کہتے ہیں مجھے ہی مل جائے جو کچھ ہے، لیکن اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے تم مجھ سے مقابلہ کر لو گے؟ کیا تمہارے اندر طاقت ہے؟ یا تم سے پہلے کوئی ایسی قوم گزری ہے جس نے خدا سے مقابلہ کر لیا ہو؟ تو اگر تم سے پہلے طاقتور بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے تو یاد رکھو تم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وما خلقناہما الا بالحق، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے زمین و آسمان کو بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کو دوبارہ جمع کرنے کے لیے ہے، تم مانو یا نہ مانو وہ دن ضرور آئے گا، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سب آؤ گے، اس وقت تم ہاتھ ملو گے لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ آج مان جاؤ، آج تسلیم کر لو کہ فیصلے کا دن حق ہے اور تم سب نے کسی کے روبرو جمع ہونا ہے۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان ظالموں کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرما دیا ہوگا، جو اللہ کے بندے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی مان لی ہوگی وہ کام آئیں گے، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی دوستی فائدہ دے گی۔ جن پر اللہ کا کرم ہوگا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا اس دن ان کا کوئی سنگی نہیں ہوگا، اس دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس دن کوئی انہیں گلے نہیں لگائے گا، الا من رحم اللہ، مگر سوائے ان پر جن پر اللہ کی مہربانی ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مان لی۔ انہ هو العزیز الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا غالب اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے، غلبہ بھی رکھتا ہے، جب کوئی اس کی طرف منہ کرے تو وہ رحمت بھی فرما دیتا ہے۔ طاقتور بھی اس جیسا کوئی نہیں اور رحم بھی اس جیسا کسی کا نہیں۔ جب وہ طاقت پہ آ جائے تو اس کی گرفت سے بچ کوئی نہیں سکتا، مہربانی پہ آ جائے تو اس جتنی بڑی رحمت کسی کی۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اس کی نیکی کوئی نہیں ہوگی، فیصلہ ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ نا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، جب فرشتے لے جا رہے ہوں گے نا تو بار بار مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، تو اللہ کریم فرشتوں کو کہیں گے اس کو ذرا واپس لے آؤ۔ سرکار فرماتے ہیں جب واپس لایا جائے گا نا تو اس سے اللہ پاک پھر پوچھے گا کہ تیرے بارے میں جو جہنم کا فیصلہ ہو گیا اب مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ کہے گا مولا میں نے سنا تھا تو بڑا رحیم ہے، میں نے سنا تھا تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، میں دیکھ اس لیے رہا ہوں شاید ترس آ جائے، شاید تجھے میرے اوپر ترس آ جائے، تو مہربانی فرما دے، مجھے تیری رحمت کی جو امید ہے نا وہ لگی ہوئی ہے کہ شاید تو مہربانی
فرما دے تو اللہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا اس نے میری رحمت پہ امید رکھی، جاؤ اسے جنت لے جاؤ۔ تو رب کریم اپنا فیصلہ بدل دیں گے اس بات پر کہ اس بندے کو میری رحمت پر امید تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں، اتنا کریم پروردگار ہو، اتنا کریم رب ہو کہ بندہ گناہوں کی گٹھڑی لے کے جائے، صرف اسے اللہ کی رحمت پہ امید ہو تو بخشا جائے، تو پھر بندہ اس کے گن کیوں نہ گائے، پھر بندہ اس کی باتیں کیوں نہ کرے، پھر بندہ اس رب کو سچا رب مان کیوں نہ لے، جی اس کے حضور جھک کیوں نہ جائے۔ تو جھکنے میں ہی اجر ہے، تکبر میں کچھ نہیں ہے۔ سر جھک جائے وہ اٹھا دیتا ہے، سر اکڑ جائے وہ کاٹ دیتا ہے۔ یہ اس کی بارگاہ، وہ کہتا ہے جو اکڑے تکبر تو پھر میرا ہے، یہ میری چادر ہے اور میں اپنی چادر میں کسی کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیتا۔ تکبر کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف میں کر سکتا ہوں۔ تمہیں پیدا ہی عاجزی کے لیے کیا، جتنا تو عاجز ہوگا اتنا اٹھا دوں گا، اتنا تجھے برکتیں عطا کر دوں۔ تو فرمایا الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے گا، انہ هو العزیز الرحیم، وہ غالب بھی ہے اور رحم بھی فرمانے والا ہے، برکتیں عطا فرمانے والا ہے، پس اس کی رحمت کی امید لگاتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔